بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر۔ بہت بڑی گرفتاری عمل میں آئی ہے، اس کو سیکیورٹی فورسز کی بہت بڑی کامیابی قرار دیا جا رہا ہے اور انتہائی جسے کہتے ہیں نا ہائی ویلیو ٹارگٹ، سیکیورٹی فورسز کی لینگویج میں اس کو کہتے ہیں HVT، ہائی ویلیو ٹارگٹ۔ اور عسکری حکام یا ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ کلبھوشن یادو جو انڈین جاسوس تھا، اس کو گرفتار کیا گیا کچھ سال پہلے، اس کے بعد یہ اب تک ہونے والی سب سے بڑی گرفتاری ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ تحریک طالبان پاکستان کا جو دہشت گرد تھا احسان اللہ احسان، جو ان کا ترجمان بھی تھا، جو کہ پشاور میں آرمی پبلک سکول پر ہونے والے حملوں میں بھی ملوث تھا، اس کے بعد یہ سب سے بڑی گرفتاری ہے۔ لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ احسان اللہ احسان کس طرح بڑے پراسرار طریقے سے سیکیورٹی فورسز کی حراست یا قید سے فرار ہونے میں کامیاب ہوئے۔ سب کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بلوچستان نیشنل آرمی، جو کہ بلوچستان کی علیحدگی کے لیے ایک ملیٹنٹ یا دہشت گرد تنظیم ہے، اس کا سربراہ بلکہ یہ کہنا چاہیے، کیونکہ یہ دہشت گرد ہوتے ہیں، ان کے لیے آپ کا صیغہ استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال گلزار امام عرف شمبے، گلزار امام کو سیکیورٹی فورسز نے گرفتار کر لیا ہے۔ اس حوالے سے افواج پاکستان کے ترجمان ادارے انٹر سروسز پبلک ریلیشنز نے باقاعدہ اعلان بھی کیا ہے ایک پریس ریلیز کے ذریعے۔ اس کے کچھ جو حقائق یا تفصیلات سامنے آئی ہیں وہ آپ سے شیئر کر دیتے ہیں۔ یہ BNA بلوچستان نیشنل آرمی بنائی گئی، یہ دو پہلے گروپ تھے، BRA یعنی بلوچستان ریپبلکن آرمی، اور اس کے بعد UBA یونائٹڈ بلوچستان آرمی۔ ان گروپوں کو اکٹھا کیا گیا اور بلوچستان نیشنل آرمی بنائی گئی۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو گرفتار ہوا ہے گلزار امام جو دہشت گرد، یہ برام ڈاک بگٹی کا دستے راز تھا، اس کا نائب تھا، اس کا ڈپٹی تھا، اور اس نے ایک اور تنظیم جو کہ برام ڈاک بگٹی نے بنائی، اور یہ بنیادی طور پر بلوچستان یا بلوچ ریپبلکن آرمی بھی برام ڈاک بگٹی نے ہی بنائی تھی، اور ایک اور انہوں نے ایک گروپ بنایا تھا جو کہ بیرون ممالک یہ دعویٰ کرتا تھا کہ اب ہم ایک الگ ریاست ہیں، یعنی بلوچستان ایک الگ ریاست ہے۔ اس کا نام رکھا تھا بلوچ راجی اجوئی سانگر۔ خیر یہ اور قسم کی باتیں ہیں، لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ جو دہشت گرد گرفتار ہوا ہے، ان کی تنظیموں پر، یہ جو تین تنظیمیں اکٹھی ہو کر بلوچستان نیشنل آرمی بنائی گئی ہے، انہوں نے بلوچستان میں نوشکی اور پنجگور اور دیگر علاقوں میں دہشت گردی کی بے شمار وارداتیں کی ہیں، جس میں سیکیورٹی پرسنل یا سیکیورٹی اہلکاروں کو بھی نشانہ بنایا گیا، جس میں پاک فوج، FC، لیوی اور عام لوگوں کو بھی۔ اس کے علاوہ یہ اغوا برائے تاوان کی وارداتوں میں بھی ملوث تھے۔ کہا یہ بھی جاتا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ سال اگست کے مہینے میں 1 یا 2 اگست کو ایک حادثہ ہوا تھا ہیلی کاپٹر کا بلوچستان میں ہی لسبیلا کے قریب۔ اب کچھ لوگ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ بلکہ یہ انہوں نے ہی، بلوچ علیحدگی پسندوں نے ہی دعویٰ کیا تھا اور ایک مبینہ ویڈیو بھی جاری کی تھی کہ انہوں نے ہی وہ ہیلی کاپٹر گرایا تھا، جس میں اس وقت کے کوئٹہ کے کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی شہید ہو گئے تھے، ایک میجر جنرل شہید ہوئے تھے، ایک بریگیڈیئر شہید ہوئے تھے، کچھ دیگر افسران بھی شہید ہوئے تھے۔ ٹوٹل 6 افراد اس ہیلی کاپٹر میں سوار تھے، جو کہ سیلاب کی صورتحال کا جائزہ لے رہے تھے اور کوئٹہ سے کراچی جا رہے تھے۔ بہرحال اس طرح کی متعدد وارداتوں میں یہ ملوث رہا ہے۔ اس کی
جو گرفتاری ہے وہ کہتے ہیں کہ کئی ماہ کے انٹیلیجنس گیدرنگ آپریشن کے بعد عمل میں آئی ہے، اور یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے، اور یہ ویڈیو بھی آپ نے دیکھی ہے، اس میں دکھایا گیا ہے کہ اس کے پاس افغانستان کا پاسپورٹ بھی ہے، اور یہ افغانستان کے پاسپورٹ پر بھارت بھی سفر کر چکا ہے، اور اس طرح یہ دو ممالک کی جو ہاسٹائل یا دشمن قوتیں ہیں یا ایجنسیز ہیں، ان کے تعاون سے، ان کی مالی مدد سے پاکستان میں دہشت گردی کی کاروائیاں کر رہا تھا۔ کچھ ایک دو وارداتیں انہوں نے بلوچستان سے باہر بھی کی ہیں، جس کی ذمہ داری انہوں نے قبول کی ہے۔ سندھ میں انہوں نے وارداتیں کی ہیں، جس کی دہشت گردی کی کاروائیاں کی ہیں، جس کی ذمہ داری انہوں نے قبول کی ہے۔ اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ عین ممکن ہے کہ اس کی گرفتاری کو اب ظاہر کیا گیا ہو، اور یہ گرفتار بہت عرصہ پہلے ہوا ہو، اور جب تک اس کا پورا نیٹ ورک جو ہے وہ ان ارتھ نہ کیا گیا ہو، یا پورے نیٹ ورک کو حراست میں یا گرفتار نہ کیا گیا ہو، اس وقت تک اس کی گرفتاری کو ظاہر نہیں کیا گیا۔ تو عین ممکن ہے یہ مہینہ دو مہینے پہلے اس کو گرفتار کیا گیا ہو، اور اس کی گرفتاری کا اعلان اب کیا ہے، کیونکہ جب کوئی دہشت گرد گرفتار ہو جاتا ہے، اس کی گرفتاری کا اعلان کر دیا جائے، تو اس کے جو باقی ساتھی ہیں وہ انڈر گراؤنڈ یا زیر زمین چلے جاتے ہیں، روپوش ہو جاتے ہیں۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت پاکستان میں کتنی علیحدگی پسند تنظیمیں کام کر رہی ہیں، اور زیادہ تر جو کام کر رہی ہیں وہ بلوچستان میں ہی کام کر رہی ہیں، اور ایک امبریلا کے نیچے بلوچستان نیشنل آرمی، اب ویسے تو BLA بھی ہے، بلوچستان لبریشن آرمی، وہ ان سے الگ ہے۔ اور اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ کس طرح افغانستان کی گورنمنٹ پاکستانی شہریوں کو اپنے پاسپورٹ فراہم کرتی ہے، اور افغانستان کے پاسپورٹ پر آپ جانتے ہیں کہ بھارت جانا کتنا آسان ہے۔ اگر آپ کے پاس پاکستان کا پاسپورٹ ہے تو یقیناً بھارت جانا آپ کے لیے آسان نہیں ہے۔ سملرلی اگر آپ کے پاس بھارت کا پاسپورٹ ہے تو آپ کے لیے پاکستان آنا آسان نہیں ہے۔ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ کلبھوشن یادو کو بھی ایران کے راستے پاکستان داخل ہوتے ہوئے گرفتار کیا گیا تھا۔ اس وقت یہ بھی کہا گیا تھا کہ اس کے پاس ایرانی پاسپورٹ بھی ہے۔ تو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت نہ صرف بھارت، جو کہ پاکستان کا ازلی دشمن سمجھا جاتا ہے، بلکہ دو اسلامی ممالک جن میں ایران اور افغانستان شامل ہیں، جن کو ہم برادر اسلامی ممالک کہتے ہیں، ان کی بھی ہاسٹائل فورسز کہہ لیں، یا ایز اے کنٹری یا ایز اے ملک ان کی کچھ ایسی مجبوریاں کہہ لیں، یا ان کے دلوں میں کوئی ایسی رنجش ہے کہ وہ بھی اب پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کر رہے ہیں۔ افغانستان کی صورتحال ہمیں سمجھ آتی ہے، لیکن کیونکہ وہاں پر تو ایک عرصے سے دہشت گردی اور طالبانائزیشن وغیرہ وغیرہ مختلف دہشت گرد گروپ وہاں پر سرگرم عمل ہے، لیکن ایران کا معاملہ کچھ اور ہے۔ ایران کا معاملہ ہے کہ ایران نہیں چاہتا کہ پاکستان کی گوادر کی بندرگاہ جو ہے وہ ڈیولپ ہو، کیونکہ اس سے ایران کی جو چاہ بہار کی جو بندرگاہ ہے وہ اس کو کافی معاشی طور پر یا مالی طور پر اس کو دھچکا پہنچ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب چین نے ایران کی اس بندرگاہ کو ڈیولپ کرنے کا بھی اعلان کیا ہے، اور $400 ارب کا یہ پروجیکٹ ہے، اور چین یہ چاہتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ایران اپنے مفادات کی خاطر گوادر کی بندرگاہ کو ڈیولپ ہونے سے روکے۔ چین کے اپنے مفادات ہیں، لیکن کمنگ بیک ٹو دا سیم سٹوری جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، یہ یقیناً حکومت پاکستان کے سیکیورٹی اداروں، پاک فوج یا جتنی بھی انٹیلیجنس ایجنسیز اس میں ملوث تھیں، یہ ان کی بہت بڑی کامیابی ہے، اور اس سے بلوچستان میں جاری علیحدگی پسندی کی جو مہم ہے یا دہشت گردی کی جو لہر ہے اس میں کمی واقع ہوگی۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔